بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی، شیر افضل مروت صاحب نے بڑا دھماکہ کر دیا ہے، کل پریس کانفرنس کی ہے اور شیر افضل مروت صاحب نے بہت ٹف قسم کا الزام لگایا ہے، بہت ہی سنگین نوعیت کا الزام بہت ہی بڑی سیاسی شخصیت جو اس ٹائم وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز، ان کے اوپر لگا ہے۔ اب یہ الزام ہے یا حقیقت ہے یہ تو وقت پر ثابت ہوگا اگر اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، مگر الزام کیا لگایا ہے کہ مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں، انہوں نے میری سپاری دے دی ہے، مطلب کہ کرائے کے قاتل جن کے لنکس ساؤتھ افریقہ سے اور دبئی سے بھی جڑتے ہیں، وہ ہائر کیے گئے ہیں، کرائے کے قاتل اسیسن ہائر کیے گئے ہیں اور ان کو میری سپاری دی گئی ہے۔ فار ایگزامپل اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا انہوں نے قتل کا ایک آرڈر دے دیا ہے ان کو، اور وہ کرائے کے قاتلوں کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کو ہٹ کرنا ہے۔ اب سپاری جو دی گئی ہے اس کے لیے پیسے کتنے دیے گئے ہیں؟ $1,00,000 شیر افضل مروت صاحب کے بقول دیے گئے ہیں اور ان کے ایویڈنسز بھی موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب کے پاس جو وہ کہہ رہے ہیں، اور ایک MNA ہیں جو قومی اسمبلی کے ان کے اپنے کلیگ ہیں، انہوں نے بالکل یہ ثبوت، یہ گفتگو، یہ کنورسیشن ساری شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ شیئر کی ہے، جس کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ عمر ایوب صاحب کے ساتھ شیئر کی۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پریس کانفرنس میں قوم کو بتائیں اور تمام لوگوں کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ اب شیر افضل مروت صاحب نے اور ساتھ کیا کہا ہے، ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ تمام ایویڈنسز ہم FIA کو دینے کے لیے تیار ہیں، اگر اس کے اوپر صاف اور شفاف انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو ہم یہ FIA کے آگے رکھیں گے تمام ایویڈنسز، وہ تمام ریکارڈنگز گفتگو کی جس کے اندر نام آیا ہے مریم صاحبہ کا، اور $1,00,000 دیا گیا ہے اسیسنز کو کہ شیر افضل مروت صاحب کو ٹارگٹ کیا جائے، اور اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ جو دشمنی ہے اس کی آگ بہت سے گھروں کو جلائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں مروت میں، وہاں پر ہماری خاندانی دشمنیاں چلتی آ رہی ہیں، اور ہماری جو دشمنی ہے وہ پھر بہت دور تک چلتی ہے، وہ پھر ادھر نزدیک ختم نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے نانا دادا جو لوگ تھے وہ طبی موت سے نہیں مرے، بلکہ ایک قتل کے سیٹ اپ میں یا اسیسن کے سیٹ اپ میں ہی وہ مرے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے ڈرایا نہ جائے۔ باقی قادر الملک جو ہے وہ میرے مالک ہیں، قادر ہیں اس چیز کے اوپر، اور عزت ذلت موت ان کے ہاتھ میں۔ تو اگر آپ کو اپنی طاقت کا غرور ہے جو اس وقت آپ کے پاس ہے بھی، آپ کو دی گئی ہے فارم 47 کے ذریعے، اور آپ کو اپنی کرسی کا غرور ہے، آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، آپ کے پاس تجربہ بھی ہے، ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں اور مریم صاحبہ ان میں انوالو تھی، تو ہمیں کوئی پھر روک نہیں سکتا۔ یہ دشمنی کی جنگ جو ہے، یہ آگ جو ہے یہ بہت دور تک جائے گی، یہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا۔ اور شیر افضل مروت صاحب اگر اکیلے یہ پریس کانفرنس کرتے تو مانا جا سکتا تھا کہ وہ اس بات میں شاید حقیقت نہ ہو، شاید وہ کسی سیاسی بیان داغ رہے ہیں، لیکن شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اسد قیصر صاحب کھڑے تھے، شہریار افریدی صاحب کھڑے تھے، اور سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا صاحب جو ہے وہ بھی کھڑے تھے۔ تو یہ متفقہ ایک پریس کانفرنس تھی جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کی گئی ہے۔ اب اگر تو یہ بات سچی ہے تو مریم صاحبہ کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن ونگ بنائیں، یا FIA کو یا کسی ادارے کو یا جوڈیشری کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایک JIT بنائی جائے، ایک FIA کے اندر ایک JIT بنائی جائے، اور اس کی
جو صاف اور شفاف ہیں تحقیقات کی جائیں. ابھی تک بلکہ شروع ہو جانی چاہیے تھی. اتنا بڑا الزام ہے. اور چیف منسٹر پنجاب ہیں, وہ آپ بھلے ہی جیسے بھی جیت کے آئی ہیں, جیسے ہی ان کا اقتدار ہے, لیکن بھلے ہی عوام یہ بات ایکسیپٹ نہ کرے کہ مریم صاحبہ فارم 45 سے جیتی ہوئی ہیں, فارم 47 کی وہ نہیں ہے. لیکن ایک چیز تو بالکل واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ چیف منسٹر آف پنجاب تو ہیں. اب اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور اگر انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے, پتہ چل جائے گا کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچا ہے. لیکن اگر اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی, اس کا مطلب پھر یہ وہ جو شیر افضل مروت صاحب نے بات کر دی ہے اس میں کوئی حقیقت ہے, اور حقیقت ہے تو پھر یہ بات بہت دور تک جائے گی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. کھڑاک نکال دیا ہے شیر افضل مروت صاحب نے, اور بڑا زوردار دھماکہ تھا. اس کے علاوہ آپ سے بات کروں گا کہ زرداری صاحب 4 بجے کے قریب تقریباً حلف برداری میں شریک ہوں گے, اور حلف اٹھا لیں گے پاکستان کے 14ویں صدر کا, اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایوان صدر میں جا کے ان کا حلف لیں گے. اچھا, کہا جاتا ہے جی زرداری صاحب جو ہیں وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں. ہم نے تو نہیں دیکھی کوئی مفاہمت جناب عالی. پچھلے 2 سال یعنی کہ 9 اپریل کے بعد جو ملک کے حالات ہیں, ہم نے تو کوئی مفاہمت نہیں دیکھی. دن بدن سیاسی بحران بڑھتا گیا, اور اس نیج پہ پہنچ گیا کہ معاشی بحران نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. انویسٹر پاکستان سے بھاگ چکا ہے. 12 لاکھ لوگ, پڑھے لکھے لوگ, ملائی کریم پاکستان کی نوجوان یوتھ پاکستان چھوڑ کے جا چکی ہے. غریب طبقہ جو ہے وہ پس چکا ہے. مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے, اور یہ سب کچھ ہوا ہے سیاسی بحران کی وجہ سے. پھر کس قسم کی مفاہمت ہمیں نظر نہیں آئی کہ مفاہمت کا بادشاہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا ظلم ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, ایک بڑی سیاسی جماعت کے اوپر, اس کے لیڈر کے اوپر, اور انجوائے کرتا رہا ہے مفاہمت کا بادشاہ. مفاہمت کا بادشاہ اپنے اقتدار کے نشے میں, جب اس کو اقتدار دیا گیا, وزارتیں دی گئیں, اس کے بیٹے کو وزارت دی گئی, تو مفاہمت کا بادشاہ کیوں خاموشی سے غلام بن کے بیٹھا رہا, ہمیں تو نہیں نظر آیا. تو مفاہمت کا بادشاہ جو ہے, مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ مفادات کا بادشاہ ہے, مفاہمت کا بادشاہ نہیں ہے. اب بھی اس کو, اس کا ضمیر, اس کا ایمان یہ بات اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ اب بھی جو حکومت ہے یہ ایمانداری سے جمہوری حکومت نہیں ہے, کہ فارم 45 کی پیداوار ہے. اور جس طریقے سے ہم نے الیکشن لڑا ہے وہ بھی وہ جانتے ہیں, جس طریقے سے اداروں کو استعمال کیا گیا وہ بھی وہ جانتے ہیں, جس طریقے سے سہولت کاری کی گئی, مفاہمت کے بادشاہ سارا وہ جانتے ہیں. تو کس طریقے سے وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں. اور اب جو سب سے بڑا چیلنج ہے ان کے لیے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ مفاہمت کر پائیں گے, نہیں کر پائیں گے. عمران خان جیل میں ہو, فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ زرداری صاحب کو جیل میں ڈال دیں اور بلاول بھٹو کے ساتھ مفاہمت کر کے دکھائیں مجھے. کوئی پاکستان کا بڑے سے بڑا طاقتور شخص, بڑے سے بڑا مفاہمت پرست, بڑے سے بڑا لیڈر, کوئی بھی پاکستان کا اس طرح کی مفاہمت کر کے دکھائے, بلاول بھٹو کو اس ٹیبل پہ بٹھائے جس ٹیبل پہ اس کے مخالفین اس کے باپ کو جیل میں ڈال کے بیٹھے ہوں, کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ مفاہمت جو ہے نا, یہ کتابوں میں اچھی لگتی ہے, دیواروں پہ لکھے ہوئے اکشر اس کے اچھے لگتے ہیں, مگر یہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقت سے تعلق میں نے آپ کو بتا دیا کہ پچھلے 2 سال جس طریقے سے روندا گیا ہے نظام کو, جس طریقے سے روندا گیا جمہوریت کو, جس طریقے سے روندا گیا آئین کو, جس طریقے سے روندا گیا قانون کو, جس طریقے سے بڑی سیاسی پارٹی کو کچلا گیا, جس طریقے سے ان کے ساتھ مفاہمت کرنی تھی وہ مفاہمت کی بجائے ان کو اور سختیاں کی گئی ہیں. کون سی مفاہمت آپ نظر آ رہی ہے زرداری صاحب میں؟ مجھے تو مفادات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے. جب یہ ایک دوسرے کے خلاف بولتے تھے, جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے, سلام لینا پسند نہیں کرتے تھے, تب انہوں نے کیا کیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملایا اور مفاہمت کی. یہی ہے مطلب کہ یہ اندر سے ایک ہی ہیں. عوام کو لولی پاپ دینے کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, سیاسی بیان داغ دیتے ہیں, مگر اب عوام جو ہے وہ جاگ چکی ہے, اور 8 فروری کو انہوں نے بڑا فیصلہ سنایا ہے, اور اس فیصلے کے تناسب سے اب بھی پاکستان کے اوپر ایک جعلی وزیر اعظم ہے,
پاکستان کے صوبے پنجاب کے اوپر ایک جاری وزیر اعلیٰ ہے، ان کا جب بھی آڈٹ ہوگا الیکشن کمیشن میں، ان کے جب چیلنج ہوں گے یہ رزلٹ، تو یہ سارے سیٹیں نکلتی ہوئی نظر آئیں گی ان کو، اور 17 سیٹوں والے کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، اور جس کی 180 سیٹیں وہ جیل میں بیٹھا ہے۔ یہ سیم سچویشن ہے جب بھٹو اور مجیب الرحمان میں صورتحال بنی تھی، تو آپ کے سامنے پھر اس کا رزلٹ، اس کے ریپرکشنز کیا نکلے تھے۔ تو اب کوئی مفاہمت نہیں ہے جی، زرداری صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کسی صورت میں بیٹھے گی نہیں، اگر بیٹھنی ہوتی تو اب زرداری صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی۔ زرداری صاحب ایڑی چوٹی کا ٹل لگا چکے تھے کہ بلاول بھٹو بیٹھ جائے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور میں بھی بیٹھ جاؤں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ بگ ہینڈ کر دیا جائے، مگر پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب نے بالکل واضح ڈٹ کر یہ کیا دیا کہ نو مور ڈیلز، نو مور آفرز، اور طاقتور خلائی مخلوق بھی یہ ساتھ چاہتی تھی، سہولت کار بھی یہ چاہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھنا پسند کرتے تو زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ حکومت کو چلایا جائے۔ لیکن عمران خان صاحب کا ایک ہی موقف ہے، نو مور ڈیل، نو مور آفر، میرا مینڈیٹ واپس کرو اور سیاست سے دور رہو، اور عوام کا جو رائے ہے اس کو قبول کیا جائے، عوام کے حق کو قبول کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن یہ مفاہمت مشکل ہے۔ یہ حکومت بھی چل جائے اگلے سال تک تو بڑی بات ہے، مفاہمت تو بہت دور کی بات ہے۔ نواز شریف صاحب کی مسکراہٹیں کل ہم نے دیکھی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے ہاتھ ملاتے ہوئے، اور دوسری طرف ہم نے دیکھے ان کے آنکھوں میں محبت کا اظہار۔ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ خود چل کر گیا تھا ایک چور، ایک انوکٹڈ، ایک ایسے شخص کو جو توہین عدالت کا مرتکب تھا، جو عدالتوں سے بھگوڑا تھا، اس کے لیے بایو میٹرک کرنے کے لیے گیا تھا۔ یہی چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب، عمران خان صاحب کی باری، اسی عدالت سے بایو میٹرک کے لیے جب عمران خان صاحب گئے تھے تو ان کو اریسٹ کروایا گیا تھا، اریسٹ ہو گئے تھے، تو چوں تک نہیں کی تھی انہوں نے۔ پھر جس طریقے سے زیر التوا عمران خان صاحب کے کیسز رکھے، جس طریقے سے پھر سارا بھونڈا ڈرامہ کیا گیا وہ آپ کے سامنے۔ لیکن جب ووٹ کاسٹ کرنے آتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز تو وہاں پر عمران خان صاحب کے نعرے لگتے تھے، پھر چہرے کی ہوائیاں اڑ جاتی تھیں چیف جسٹس اسلام آباد صاحب کی، لیکن جب چور کے نعرے لگتے تھے تو پھر ہلکی سی مسکراہٹیں بھی نظر آتی تھی۔ بڑی چیزیں آپ کو کل دیکھنے کو ملی، دل کے ارما آنسوؤں میں بہہ گئے اور دل کی باتیں بھی آنسوؤں میں نظر آئیں، یہ سارا آپ کو نے دیکھا۔ عمران ریاض خان کو رہا کر دیا گیا ہے اور 16 دن کے بعد وہ اپنے گھر میں پہنچ چکے ہیں باخیریت سے۔ اور اب کیا لگتا ہے کہ جن لوگوں نے عمران خان صاحب کے اوپر کرپشن اور دیگر کیسز بنائے اور ملا کچھ نہیں اور پھر رہائی ہو گئی، تو کیا عمران خان صاحب خاموش ہو گئے؟ نہیں ہوں گے۔ عمران خان صاحب کل سے یا پرسوں سے دوبارہ اپنا وی لاک کریں گے اور کیا اپنے موقف سے ہٹ جائیں گے؟ نہیں ہٹیں گے، وہ اب کندن بن چکے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ جو کچھ بھی کر لو اب اپنے نظریے سے نہیں ہٹنا۔ اس کے علاوہ اسد طور صاحب کے حوالے سے اگر بات کروں تو اسد طور صاحب کو جس طریقے سے تضحیک امیز طریقے سے گاڑی میں ڈالا گیا عدالت پیشی پر، وہ آپ نے دیکھا، ویڈیو موجود ہے، اور انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ چیف جسٹس میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں وہی دیکھتا ہوں جو دیکھنے کا عادی ہوں، میں ہی اس شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان مبارک ہو، انہوں نے یہ کہا۔ اور اس طرح کے ہتھکنڈوں سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی کال دے چکی ہے، احتجاج کے لیے لوگ نکل چکے ہیں، 2 بجے کا ٹائم تھا، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نکلیں گے۔ ہوگا کیا؟ وہی پہلے محسن نقوی کی حکومت تھی، محسن نقوی صاحب نے سہولت کاری مکمل ان کو مل رہی تھی اور انہوں نے بربادی نکال کے رکھ دی، احتجاج کی ہر قسم کی، جو لاٹھی چارج، ایئر گنز اور جتنے بھی چلانی تھی انہوں نے چلائی، واٹر کینن وغیرہ، اور احتجاج کو ڈسپرس کرنے کی کوششیں کرتے رہے، مگر احتجاج کبھی رکتے نہیں ہیں۔ احتجاج صرف فزیکلی نہیں ہوتے، دماغوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ایک سینس آف ہیومر سینس ہے، اور یہ اتنی جلدی بنیادی حق کوئی بندہ اپنا نہیں چھوڑتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہوگا، پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرے گی، اور پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا کہ مریم بی بی اب اوپر مسلط ہیں اور مریم بی بی انتظامیہ کو کنٹرول کر رہی ہیں، اور مریم بی بی نے آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف سے بدلے لینے ہیں۔
تو آپ طریقے سے بدلے لیں گی اور احتجاج کے ساتھ وہی ہوگا جو پچھلے 2 سالوں میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مگر پاکستان تحریک انصاف اپنا احتجاج نہیں روکے گی. کیوں؟ کہ ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، اور یہ لوگ برسر اقتدار آ چکے ہیں. یہ لوگ فارم 45 کے وزیر اعلیٰ ہیں، فارم 47 کے وزیر اعلیٰ ہیں، فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، فارم 47 کے صدر ہیں. فارم 45 سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ابھی اور بھی امتحان باقی ہیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.